बखर नेटवर्क देखने वाले नाजरीन के लिए कानून आगही के एक और प्रोग्राम के लिए को लेकर आलिया सदीद खिच्ची एडवोकेट हाजिर है। आपको पता है कि कानून आगही में हम ना सिर्फ आपको कानून के बारे में बताएंगे बल्कि उन इदारों के बारे में भी बताएंगे जो आपको ये मुख्तलिफ सहूलियात देते हैं। बखर में एक बहुत अहम इदारा है 1122। हमें जैसे ही किसी एमरजेंसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, हमें सबसे पहले जिस इदारे का हमारे जहन में आता है कि हम 1122 को कॉल करें। तो आज हम वहाँ मौजूद हैं, उनकी बिल्डिंग में मौजूद हैं, उन सब लोगों के दरमियान मौजूद हैं। वो आपको बताएंगे, वो आपको गाइड करेंगे कि ख़वातीन के हवाले से वो क्या क्या काम कर रहे हैं और ख़वातीन के हवाले से वो कौन सी खिदमात हैं जो सर अंजाम दे रहे हैं और उनको किन मुश्किलात का सामना है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, रेस्क्यू 1122 2006 में पंजाब गवर्नमेंट ने एक कानून के तहत पंजाब एमरजेंसी सर्विसेज एक्ट 2006 के तहत कायम किया। इनकी स्पेसिफिक काम की नौइयत है। तो मैं पहले अपने सारे मेहमानों का आपसे तारुफ़ करवाऊँगी। हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद साहब कंट्रोल रूम ऑफिसर हैं, और उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अकरम अवैसी साहब, ये यहाँ के रेस्क्यू स्टाफ ऑफिसर हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं ताजवर, जो यहाँ पर फ़ीमेल की नुमाइंदगी कर रही हैं, और ये ताजवर वाहिद खातून हैं जो रेस्क्यू 1122 में यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पे काम कर रही हैं। हमारा पहला क्वेश्चन शहजाद साहब से होगा, क्योंकि फ़ौरन एमरजेंसी को यही डील करते हैं, ये कंट्रोल रूम में होते हैं। तो मेरा पहला सवाल शहजाद साहब आपसे है कि रेस्क्यू 1122 ख़वातीन के लिए, बखर की ख़वातीन के लिए कौन एमरजेंसी सूरत हाल में कौन सी खिदमत सर अंजाम दे रहा है? मैं सबसे पहले तो मैं बखर न्यूज़ नेटवर्क टीम को वेलकम कहता हूं, और आपको इस बात के ऊपर अप्रिशिएट भी करता हूं कि आपने फ़ीमेल के लिए एक अच्छा प्रोग्राम शुरू किया है। क्योंकि जब तक हमें किसी चीज़ के बारे में नॉलेज ना हो, अवेयरनेस ना हो, हम उसको अच्छी तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। रेस्क्यू 1122 एक ऐसा अदारा है जो मेल फीमेल या बच्चे कोई भी किसी भी हालत में उनसे सिर्फ एक फ़ोन कॉल की दूरी पर है। हम हर किस्म की सहूलत इसमें प्रोवाइड करते हैं। जहाँ पर भी लगे कि ज़िंदगी को ख़तरा है, रेस्क्यू 1122 हर वो एमरजेंसी डील करता है। तो फीमेल्स के लिए भी हमारे पास यही है कि जैसी उनकी कॉल आती है, चाहे वो मेडिकल से मुतालिक है, कोई हार्ट का पेशेंट है, बीपी लो हो गया है या हाई हो गया, कोई बेहोश हो गया है, या घर में सांप का निकल आ जाना, या किसी और इंसेक्ट का उसको डस लेना, किसी इमारत का गिर जाना, किसी बच्चे का डूब जाना, करंट लग जाना, हर वो एमरजेंसी जिसमें जान जाने का ख़तरा है, रेस्क्यू 1122 उसको डील करती हैं। और हम फीमेल्स के लिए भी और मेल्स के लिए भी हम इक्वल अपॉर्चुनिटी है। तो लेकिन फीमेल्स में जहाँ पर कोई मेल ना हो तो वहाँ पे हम हाई प्रायोरिटी के ऊपर इस चीज़ को रखते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी सेफ्टी प्रोवाइड की जाए। जी, इस हवाले से एक और भी क्वेश्चन मेरे जहन में है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जैसे हमारे मुल्क में ख़राब है, तो कुछ ख़वातीन ऐसी भी आपको कॉल करती होंगी जिनके घर में झगड़ा हो जाता है, जो मतलब उनको मारपीट की जा रही है या घर से निकाल दिया जाता है, तो उस सूरत में आपको कॉल करते हैं तो आप क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं? ये जो डोमेस्टिक वायलेंस की हमें कोई भी कॉल आती है तो हमारी गाड़ी उधर एज सुन एज पॉसिबल वहाँ पर पहुँचती है। उसके साथ ही हम 15 को साथ अपने इन्वॉल्व कर लेते हैं, उनको कॉल करते हैं, उनकी गाड़ी भी आ जाती है। तो जो कानूनी तरीकाकार होता है 15 वाले देखते हैं, जो फर्स्ट एड देनी होती है तो रेस्क्यू 1122 की टीम वहाँ पर पहले पहुँच के उन्हें फर्स्ट एड देती है, और ताकि मज़ीद कोई जो जानी नुकसान ना हो तो उस जगह को जाके सिक्योर कर लेते हैं। तो फीमेल्स के लिए यही है कि अगर कहीं पर कोई ऐसा उन्हें लग रहा है कि वहीं पर कोई उन्हें कुछ ज्यादती हो रही है, कोई उन्हें तंग कर रहा है या कोई मारपीट कर रहा है, कोई कहीं पर कैद कर रहा है, तो सिर्फ 1122 पे कॉल करें तो बाकी तमाम डिपार्टमेंट जितनों को लूप में लेना है और रेस्क्यू 1122 खुद लूप में ले लेती हैं, और हम एज सुन एज वहाँ पे पहुँच जाते हैं। लेकिन इसमें मैं एक मैसेज देना चाहूँगा फीमेल्स के लिए कि जो भी 1122 पे कॉल करते हैं, हमें सबसे ज़्यादा इशू एक उसमें ये आता है कि उनको अपना एड्रेस मालूम नहीं होता कि वो किस गली से किस घर से बात कर रहे हैं। तो काइंडली ये जितनी भी फीमेल्स मेरा ये प्रोग्राम देख रही हैं बखर न्यूज़ नेटवर्क के जरिए, मैसेज देता हूँ कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी कॉलोनी का नाम क्या है, आप कॉलोनी की गली कौन सी है, और आपकी कॉलोनी में कोई मशहूर जगह कौन सी है। जैसे कोई दुकान हो सकती है, मस्जिद हो सकती है, या कोई अगर कोई मशहूर पर्सनैलिटी रहती है तो आप में फिर गाड़ी पहुंचने में वहाँ पे आसानी होती है। जब तक आप ये पॉइंट हमें नहीं बताते कि किस जगह पे जाना है तो एग्जैक्ट लोकेशन हमें क्लियर नहीं होती। तो हमारी फीमेल का ये थोड़ा सा इशू है, या बच्चे जब कॉल करते हैं तो हमें एग्जैक्ट जगह नहीं बता पाते, जिसकी वजह से टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है।
تو میں اس حوالے سے خواتین کو یہ شہزاد صاحب کے پوائنٹ پہ میں ان کو دوبارہ یاد دہانی کرا خواتین کو یہ بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کو بر وقت ہیلپ ملے تو آپ کو اپنا گھر کا پتہ صحیح معلوم ہونا چاہیے اور حوصلے سے ان کو کال کیجئے اور یقین کے ساتھ کال کیجئے کہ وہ پہنچیں گے، لیکن وہ پہنچیں گے اسی صورت میں جس وقت آپ ان کو اپنے گھر کا پتہ، اپنا گلی نمبر، کوئی مشہور جگہ بتا پائیں گی۔ شہزاد صاحب، میں اسی حوالے سے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے مزید یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو اس حوالے سے کن کن مشکلات کا سامنا، اسپیشلی خواتین کے مسائل کو جب آپ ان کا حل ڈھونڈنے نکلتے ہیں یا آپ ان کو ریسکیو کرنے نکلتے ہیں تو آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ یہ سب سے مین پرابلم تو جو میں نے آپ سے ڈسکس کر لی ہے کہ ہمیں ایگزیکٹ ایڈریس کا نہیں پتہ ہوتا کہ کہاں پر یہ ایمرجنسی ہوئی ہے۔ دوسرا جو ہمیں سب سے بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ غیر ضروری کال بچوں کی طرف سے بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہیں۔ اب ہمارے پاس جو بکھر میں غیر ضروری کال کی ریشو وہ تقریباً 90% ہے، 10% ہماری ایمرجنسیز کال ہیں۔ اس میں پبلک کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ 1122 کوئی مذاق نہیں ہے۔ اگر آپ 1122 ڈائل کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ایک فون لائن بیزی ہو گئی، اور اگر اسی وقت کوئی دوسرا بندہ کال کر رہا ہے جو کہ زخمی ہے، تڑپ رہا ہے، اس کو نمبر نہیں ملے گا، اس کو لائن بیزی ملے گی، تو آپ کی ایک غلط کال کرنے سے کسی کی جان جا سکتی ہے۔ تو اسی طرح بہت سارے خواتین ہیں جو 1122 ملا کے بچوں کو دے دیتی ہیں، یا شاید ان چپ کرانے کے لیے یا انہیں بہلانے کے لیے۔ تو یہ جو ریشو ہے اس کو کم سے کم کیا جائے، یا غیر ضروری کال جیسے کہتے ہیں جی ہمیں بھوک لگی، آپ ہماری کیا مدد کریں گے اس میں۔ تو اس طرح کا اگر مذاق آپ 1122 کی ہیلپ لائن پہ کریں گے تو آپ کا تو شاید 1 سیکنڈ کا یا 10 سیکنڈ کا مذاق ہوگا، لیکن ایک مذاق وہ کسی کی زندگی بھی لے سکتا ہے، کسی کو ساری زندگی کے لیے معذور بھی کر سکتا ہے۔ تو میں یہ کروں گا کہ تمام ماؤں سے، بہنوں سے یہ اپیل ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اور خود بھی اس چیز کا خیال رکھیں کہ 1122 میں صرف ایمرجنسی کی صورت میں کال کریں تاکہ جو ضرورت مند ہے اس کو ہمیشہ سے نمبر ہمارا اویلیبل ملے۔ اب شہزاد صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ خواتین سے یہ گزارش کروں گی کہ آپ ریسکیو 1122 کو مذاق نہ لیں۔ یہاں ایمرجنسی کی صورتحال میں ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے، ایک ایک لمحے میں اگر ان کو فرسٹ ایڈ اور ابتدائی طبی امداد یا کوئی بھی سہولت تو کسی کی جان بچ بھی سکتی ہے اور کسی کی جان جا بھی سکتی ہے۔ تو آپ مہربانی کر کے اس کو مذاق نہ سمجھیں، بچوں کا کھیل نہ سمجھیں، بچوں کو فون ملا کے نہ دیا کریں، اس طرح آپ دوسروں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں۔ اب بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم بات کریں گے محمد اکرم اویسی صاحب جو ریسکیو سیفٹی آفیسر ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ محمد اکرم صاحب، یہاں پر جب آپ ریسکیو میں آپ کو کوئی ایسی کال آ جائے جس میں خواتین کا ڈیلیوری کیس ہو تو آپ کے ساتھ فیمیل سٹاف موجود ہے جو آپ کے ساتھ جا کے اس خاتون کو فوری طبی امداد دے سکے یا اس کے مسئلے کو حل کر سکے؟ مطلب یہاں پر آپ کے پاس خواتین سٹاف موجود ہے جو ڈریسنگ یا اور کوئی خاتون تشدد کے معاملے میں ہے تو اس کو حوصلہ دے سکے، کیونکہ اگر اس کو مرد نے مارا ہے تو وہ ظاہر ہے مرد پہ کانفیڈنس نہیں کر سکے گی، یا اسے کوئی ایسی صورتحال ہے تو وہ عورت پہ زیادہ کانفیڈنس، وہ خوفزدہ ہوگی، عورت پہ زیادہ کانفیڈنس کر سکے گی، اور ڈیلیوری میں فرسٹ ایڈ دینے کی صورتحال میں تو آپ اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ ریسکیو 1122 بکھر میں آلموسٹ 50 کے قریب ہم روزانہ کی بنیاد پر ایمرجنسی ڈیل کر رہے ہیں، اور اس میں جو موسٹلی ایمرجنسیز ہوتی ہیں تقریباً 30 کے اپراکس میڈیکل ایمرجنسیز ہوتی ہیں، اور میڈیکل ایمرجنسی میں پارٹیکولرلی 8 سے 10 کیسز ایسے ہوتے ہیں جو کہ ڈیلیوری کیسز ہوتے ہیں۔ ہمارے جو ریسکیورز ہیں گرین اینجلز، جن کو ہم گرین اینجلز کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ کسی کے لیے چاہے وہ ماں ہو، بہن ہو، مرد ہو، عورت ہو، کسی کے لیے امتیاز نہیں برتتے۔ ہم سب کی ٹریننگ ایسے ہوئی ہے کہ ہم سب نے کسی کو اگر کوئی خاتون ہے تو اس کو ماں اور بہن کے طور پہ ٹریٹ کرنا ہے۔ جہاں پہ اگر کوئی گینی کے کیسز آتے ہیں، ڈیلیوری کیسز آتے ہیں، تو ہمارے ریسکیورز کی میڈیکل ٹریننگ اس پوائنٹ آف ویو سے اوارڈ کرائی گئی ہے کہ وہ پراپر ان کو فرسٹ ایڈ دیتے ہوئے ہاسپیٹلائز کرتے ہیں، اور ڈیورنگ شفٹنگ اگر کوئی بیبی ڈیلیور ہوتا ہے تو الحمدللہ ہمارے ریسکیور اس قابل ہیں اور انہوں نے اس لیول کی ٹریننگ اٹین کی ہوئی ہے، اور وہ اس چیز کو جو کہ پرائیویسی ہوتی ہے اس کو کانفیڈینشل رکھتے ہوئے پراپر فرسٹ ایڈ دیتے ہیں۔ باقی جہاں تک خواتین کا تعلق ہے، ریسکیو 1122 بکھر میں جسٹ ایک خاتون کام کرتی ہیں، تو ہمارے یہ سارے کیسز جو بھی چاہے میڈیکل کے ہوں، ڈیلیوری کیسز ہوں یا روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوں، وہ ہمارے ریسکیورز ہی ڈیل کرتے ہیں، اور ہمارے ریسکیورز ہی سب کو ایک جیسا ٹریٹ کرتے ہیں۔
اگر کوئی ماں ہے تو ماں سمجھتے ہیں، بہن ہے تو بہن سمجھتے ہیں۔ یہ تو آپ کی طرف سے مطلب ایک آپ کے ادارے کا گڈ جیسچر ہو گیا اور آپ لوگوں کی اچھی ٹریننگ ہے کہ آپ ایسے کیسز کو ڈیل کر لیتے ہیں، لیکن آپ کیا اس چیز اہمیت کو مطلب اجاگر کریں گے کہ یہاں پر خواتین سٹاف کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ بکھر ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر زیادہ تر خواتین پردہ کرتی ہیں، تو ظاہر ہے ان کے لیے بہت ہیزیٹیشن ہوتی ہوگی نا جب وہ میل ان کو ٹریٹ کر رہے ہوں گے، تو آپ اس چیز کی ضرورت سمجھتے ہیں کہ بھئی یہاں پر خواتین سٹاف کی موجودگی ضروری ہے؟ جی بالکل، خواتین کے لیے ریسکیو 1122 میں اتنا ہی امپورٹنٹ رول ہے جتنا میل کا رول ہے۔ خواتین نہ صرف پنجاب ایمرجنسی سروس ریسکیو 1122 بکھر کے ادر ڈسٹرکٹ میں کام کر رہی ہیں، بلکہ ریسکیو 1122 بکھر میں بھی ایک خاتون کام کر رہی ہیں، اور میرا سب لوگوں کے لیے بکھر کی خصوصی طور پہ بہنوں کے لیے یہ میسج ہے کہ آپ ریسکیو 1122 میں اپلائی کریں۔ ریسکیو 1122 ایک ایسا ادارہ ہے جو لوگوں کی بے لوث خدمت کرتا ہے۔ کسی بھی پریشانی میں کسی کا اگر کوئی ایشو ہوتا ہے، کسی کا اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی میڈیکل ایمرجنسی آ جاتی ہے، تو آپ کو نہ صرف گورنمنٹ آف پاکستان پے دیتی ہے، تنخواہ دیتی ہے، بلکہ اس کے علاوہ آپ کے لیے جو دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ ہے، اس سے آپ کو جو ثواب ملتا ہے وہ آپ کے لیے انبیلیویبل ہے۔ تو آپ کے لیے ایکول اپرچونٹیز ہیں۔ اوپن میرٹ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ ریسکیو 1122 میں ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشین کے طور پہ اور کمپیوٹر ٹیلی فون اینڈ وائرلیس آپریٹر کے طور پہ اپلائی کر سکتی ہیں۔ اس کے لیے علاوہ جو ہے پنجاب ایمرجنسی سروس میں ہمارا جو کمیونٹی سیفٹی اینڈ انفارمیشن ونگ ہے، اس کو میڈم دیبا شناز اختر صاحبہ لیڈ کر رہی ہیں اور کمیونٹی سیفٹی کا پروگرام بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کر رہی ہیں۔ ہماری جو ہیڈ آف ایگزامینیشن ہیں وہ بھی ایک خاتون ہی ہیں، اور ہماری ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر میڈم طاہرہ صاحبہ چنوٹ کی، جو کہ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ہیں، اوورآل ڈسٹرکٹ کی انچارج ہیں، وہ بھی خاتون ہیں، اور آلموسٹ 20 کے قریب ریسکیو سیفٹی آفیسر ہماری فیمیل ہی ہیں جو کہ ریسکیو 1122 کے ساتھ ہی ہیں۔ یہاں پہ بکھر میں بھی میڈم عذرا صاحبہ تھیں اور ریسکیو سیفٹی آفیسر کے طور پہ اپنی وہ لوگوں کی خدمت کر رہی تھی۔ تو آپ سب کے لیے، میری سب بہنوں کے لیے بھی ایکول اپرچونٹیز ہے۔ ریسکیو 1122 میں آئیں اور لوگوں کی بے لوث خدمت کریں اور ایک اچھا روزگار بھی کمائیں۔ تو میں یہاں پر محمد اکرم صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بکھر کی خواتین کو یہ میسج دوں گی جو پڑھی لکھی ہیں اور جو جابس ڈھونڈ رہی ہیں، تو وہ ضرور ریسکیو 1122 میں اپلائی کریں۔ جب ان کی جابس کی ویکینسیز آتی ہیں تو پلیز اپلائی کریں اور یہاں پر خواتین کی خدمت کریں، کیونکہ ایک خاتون کی موجودگی میں میرا جہاں تک خیال ہے وہ زیادہ خود کو محفوظ کر سکے گی۔ حالانکہ ان کا عملہ بہت اچھا ہے، لیکن پھر بھی ایک خاتون کے لیے زیادہ پرسکون بات ہوگی کہ اس کو فوری طبی امداد ہے وہ کوئی خاتون ہی پرووائڈ کرے۔ اب ہمارے ساتھ موجود ہیں تاجور رمضان صاحبہ، یہ واحد فیمیل ہیں جو یہاں ریسکیو 1122 میں کام کر رہی ہیں۔ ہم ان سے کچھ سوال کریں گے تاکہ آپ کا کانفیڈنس لیول بلڈ ہو اور آپ یہاں جاب کے لیے اپلائی کریں۔ تو تاجور رمضان صاحبہ، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ یہاں کام کرتی ہیں، آپ اکیلی فیمیل یہاں کام کرتی ہیں، تو یہاں کیسا ماحول ہے آپ کے جاب کے حوالے سے، یہاں آپ کے کولیگز کے حوالے سے؟ آپ کو کسی مشکل کا سامنا ہے؟ اور آپ تاکہ جو بچیاں ہیں وہ آپ کو دیکھیں انسپائر ہوں، انسپائریشن حاصل کریں اور وہ یہاں جاب کے لیے اپلائی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہاں پہ کمپیوٹر ٹیلی فون آپریٹر کے طور پر کام کر رہی ہوں۔ یہاں پہ میرا کام کمپیوٹر ٹیلی فون آپریٹر کے طور پر یہ ہے کہ کوئی کال وغیرہ کی کہیں سے آ جاتی ہے باہر سے، تو میرا کام ہے پہلے اس سے سارا ڈیٹیل لینا، کوئی زخمی ہے یا فرض کیا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کے بارے میں ساری معلومات اکٹھی کرنا، پھر اس جگہ پر گاڑی بھیجنا، جو ایز اے کمپیوٹر آپریٹر کے طور پر میں کام کر رہی ہوں۔ میرے کام کے حوالے سے یہاں کے جو کولیگز ہیں وہ بہت زیادہ اچھے ہیں، ہمارے جو آفیسرز ہیں وہ بھی بہت زیادہ اچھے ہیں، کوپریٹیو ہیں بہت زیادہ۔ یہاں پہ مجھے تقریباً 9 سال ہو گئے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ، کوئی ایشو نہیں ہوا۔ بکھر میں ایک ہی فیمیل کام کر رہی ہوں، جو ہمارے آفیسرز ہیں وہ ہمارے یعنی کہ کوئی مسئلہ، کوئی پرابلم ہوتا ہے آفیسر کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ سولو کر دیتے ہیں۔ یہاں کا ماحول بہت ہی اچھا ہے، ہر وقت ہم کیمرے یہاں پہ لگے ہوئے ہیں، کیمروں کی نگرانی میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بکھر نیٹ ورک دیکھنے والے ناظرین
के लिए ये था हमारा रेस्क्यू 1122 का इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम, जिसमें हमने ख़वातीन के हवाले से रेस्क्यू 1122 की टीम को आपको मिलाया। और ये एक बहुत अहम इदारा है और यहाँ पर लोगों के लिए बहुत इमरजेंसी सूरत हाल डील की जाती हैं। यहाँ पर हमने उन सब बातों को सामने रखने की कोशिश की है जिनको आपका जानना ज़रूरी है, ताकि आप रेस्क्यू 1122 पे एतमाद कर सकें। कोई मसला हो तो उनको बुला सकें और अपना घर का एड्रेस सही बताएं, ताकि वो जल्दी पहुँचें, वो 7 मिनट में आप तक पहुँच जाएं और आप उनके मसाइल को, ख़वातीन के मसाइल को हल कर सकें। तो बक्खर में रहने वाली ख़वातीन के लिए हमारा ये पैगाम है कि आप अगर पढ़ी लिखी हैं और जॉब ढूंढ रही हैं तो आप रेस्क्यू 1122 में आवाम की खिदमत के लिए यहाँ आएँ। यहाँ आपको बहुत अच्छा पैकेज भी मिलेगा, बहुत अच्छा माहौल भी मिलेगा और जॉब की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और बक्खर की ख़वातीन की खिदमत करने का मौका मिलेगा। तो नाजरीन, ये हमारा प्रोग्राम रेस्क्यू 1122 के हवाले से था। आप लोग देखते रहें और जुड़े रहें हमसे बक्खर नेटवर्क से, और ताकि हम आपके लिए इसी तरह बहुत अच्छे प्रोग्राम लेकर आएँ। अब एक नए प्रोग्राम के साथ हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।